बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मौक़े ऐसे होते हैं कि वहाँ अल्फाज साथ देना छोड़ देते हैं। उनमें से एक मौका ये भी है, और वो जो कई दफ़ा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम का दुनिया से चले जाना पूरे जहान की मौत के मुतरादिफ़ है। तो यकीनन ये हज़रात उस चीज़ का मिस्दाक़ हैं। अमूमन होता ये है कि जब हमारे पास अकाबरीन मौजूद होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं कर पाते, जब चले जाते हैं तो बड़े दुख का इजहार करते हैं। मैं इस मौके पे आज सारा दिन वैसे दिल बड़ा दुखी रहा। 18 नवंबर को ही हमारे सरपरस्त आला पूरी दुनिया के अंदर ऐसी दर्द, ऐसी फ़िक्र, ऐसी कोड़न पहुँचाने वाली शख्सियत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अल्लाह की शान देखें, 18 नवंबर को ही हज़रत अक़दस हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी तारीख़ को दुनिया से पर्दा फरमा गए, और आज उसी तारीख़ को 18 नवंबर को ही हज़रत अक़दस उस्तादुल उलमा वल मुहद्दिसीन हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को उन हज़रात की जो फ़िक्र थी, कुड़न थी, उसका वारिस बनाए, और अल्लाह हमारी नस्लों में ऐसी सिफ़ात वाले उलमा पैदा हों। अल्लाह ताला हमें उसकी फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जैसे उन हज़रात ने अपनी ज़िंदगी को एक कीमती बनाया, और पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक मिसाली दरसगाहों में से एक दरसगाह दारुल उलूम कराची है। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक चैनल पर बैंकारी, इस्लामिक बैंकारी के हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही थी, तो चूँकि हज़रत अक़दस मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के कदमों में बैठने का कुछ मौका मिलता रहता है, तो जो मौका मिला वहाँ पर मैंने बयान किया टीवी पर। तो हज़रत तक उसकी बात पहुँची, तो हज़रत ने स्पेशल मुझे ख़ुद बुलाया अपने पास। मैं हाज़िर हुआ। तो शफ़क़त और हौसला अफ़ज़ाई और बड़ों का बड़ापन वाक़ई बड़े-बड़े होते हैं। अल्लाह हमें भी बड़ों वाली सिफ़ात का कोई ज़र्रा नसीब फ़रमाए। हज़रत ने तकरीबन को 15-20 मिनट मुझे दुआएँ दी, कहा बेटा आपने तो तर्जुमानी का हक़ अदा कर दिया, और बड़ा खुश हुए। और जब हज़रत अलील थे, उस वक़्त भी काफ़ी दफ़ा हाज़िरी की सआदत नसीब हुई। जुनैद जमशेद मरहूम के साथ हज़रत के खिदमत में, फिर हुमायूं जमशेद साहब जो जुनैद के भाई हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं, उनके साथ भी हाज़िरी की कई दफ़ा सआदत नसीब हुई। फिर हज़रत के जो बेटे हैं वो भी बड़ी शफ़क़त फ़रमाते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सियालकोट हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते रहते हैं। बल्कि उनकी हज़रत की जो पोती हैं मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की, सियालकोट में ही हमारे अज़ीज़ हैं, बड़े प्यारे ताल्लुक़ वाले भई अतीक साहब, उनके बेटे के साथ निस्बत तय हुई है। तो उस हवाले से भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि उस ख़ानदान के साथ सियालकोट को ये निस्बत नसीब हुई। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे हज़रत गए हैं, वो गए नहीं हैं, वो बड़ा कुछ करके गए हैं। मैं और आप अपनी फ़िक्र करें कि हमारा अगर अभी बुलावा आ जाए, हमने क्या किया? उन्होंने तो वो इदारा कायम किया, वो यूनिवर्सिटी कायम की, जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल खुद है, अपनी नज़ीर खुद है, और कारोबारी, तिजारती, बैंकारी के एतबार से जो इस मुबारक ख़ानदान की और हज़रत अक़दस मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की सरपरस्ती में हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब और जितने भी दारुल उलूम के हमारे अकाबरीन हैं, उन हज़रात ने जो इस्लामी तिजारत के उसूल, उनको अमलन लोगों की ज़िंदगियों में कैसे लाया जाए, उसको लाने की पूरी कोशिश की, अपनी ज़िंदगियाँ सर्फ़ की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हज़रत अक़दस के दरजात बुलंद फ़रमाए, आला दर्जे में बख़्शिश फ़रमाए। और इन हज़रात से तो सारे ही प्यार करते हैं। जुनैद जमशेद मरहूम के साथ चूँकि मेरा एक ज़िंदगी का हिस्सा गुज़रा, तो हमेशा वो बात कहते थे
جیسے بندہ بار بار زندگی میں کوئی دل کی آخری تمنا ہو تو پیش کرتا ہے کہ یار میری دلی تمنا ہے کہ میں دارالعلوم کراچی کے اندر میری تدفین ہو، تو اللہ نے وہ بھی اللہ پوری اکبر۔ کی۔ جنید جمشید مرحوم نے کئی دفعہ میرے ساتھ یہ تذکرہ کیا اور یہ کہتے تھے کہ میری دلی تمنا ہے کہ دارالعلوم کراچی کے اندر میری تدفین ہو، اور قبلہ حضرت اقدس حضرت مفتقی عثمانی صاحب نے جنید بھائی کے جنازے کے موقع پر بھی بعد میں بھی جنید بھائی کے لیے جو کلمات کے وہ سب کے سامنے ہی ہیں کہ اللہ نے کیا نوازا ان کو۔ تو جنید بھائی کی جو تربیت ہوئی اور جو ہر معاملے میں رہنمائی لیتے تھے، وہ دونوں شیخین سے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے 20 دفعہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں حضرت سے رہنمائی لینا، حضرت مفتقی عثمانی صاحب سے، ان سے، تو ان حضرات سے ایک دلی وابستگی تھی۔ اور اللہ میں دل سے دعا نکلتی ہے جب بھی ان حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ مجھے جنید بھائی دارالعلوم کراچی میں لے کر گئے اور اس وقت سے ایک ایسی مناسبت، ایسی لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان اکابرین نے جس طریقے سے خالی ایک جنید نہیں، اس طرح کے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو اپنائیت دے کر، محبت دے کر، ان کی اصلاح نفس کی تربیت کے حوالہ سے فکر فرمائی، اور دارالعلوم کراچی سے جو بھی فاضل بن کے نکلتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مثال خود ہوتے ہیں، وہ خود سند ہوتے ہیں، ان کو کوئی سند دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا اکابرین نے وہاں پر فضا بنائی، خاص طور پہ مفتی رفیع عثمانی صاحب چونکہ وہاں کے سرپرست اعلیٰ اور بڑوں میں سے تھے۔ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بخشش فرمائے اور جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت عرصہ تک حضرت بیمار رہے، تو بیماری کی حالت میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اور بیماری کاٹ کے جو دنیا سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن شہداء کو، علماء کو، سخیوں کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ان سے حساب لو۔ پھر دکھی لوگوں کو لایا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے مجھے حیا آتی ہے، ان سے کیا حساب لوں، ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی اعلیٰ درجے میں بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی ان حضرات کے نقش قدم پہ چلائیں، اور جو حضرات پہلے سے ان حضرات کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، علماء بن چکے ہیں، طلبہ اکرام ہیں، تو ہر غمی خوشی کے موقع پہ ان کی غمی خوشی کو اپنی غمی خوشی سمجھا جائے۔ تو یہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ترتیب ہوگی کہ اپنے آپ کو جتنا دین کے لیے، دین کے علم کے لیے وقف کر سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو جتنا کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو ترغیب دیں، اور جو علماء بن کے آ چکے ہیں ان کی کم از کم قدردانی کرنا شروع کریں، ہر اعتبار سے دل سے قدر کریں، ان کے ہر دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں۔ تو یہ اصل میں نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے بڑا پیار ہے ان حضرات سے، اور نہ اپنی نسلوں میں علماء کو پیدا کرنے کی، نہ علماء بنانے کی کوشش کرنا، اور نہ ہی جو بن کر آئے ان کی قدردانی کرنا، تو یہ بڑی ہی خطرے کی چیز ہے۔ آج ہم اس موقع پہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سارے ہم توبہ کریں، اور آج کے بعد انشاءاللہ علماء اکرام کی قدردانی اور اپنی نسلوں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ مولانا عمران بشیر صاحب، آپ نے اپنا بڑا خوبصورت واقعہ ہم سے شیئر کیا، ناظرین سے آپ نے شیئر کیا ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب کس طرح بڑوں کی بڑائی کیا ہوتی ہے، کیسے اپنے پاس بلا کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایک آخری سوال آپ سے کرنے کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گا۔ عموماً یہ چیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے، آپ نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا، آپ سے پہلے مفتی ابو محمد صاحب نے بھی تذکرہ کیا، یہ اس قوم کا عمومی مزاج بن چکا ہے۔ ہم مردہ پرست قوم بن گئے ہیں۔ زندگی میں کیوں ہم ان علماء کی، ان اکابر کی، ان شیوخ کی، یہ جو اتنی بڑی رحمت سایہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہم زندگی میں ان کی قدر نہیں کر پاتے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ مرتے ہی پھر بہت ساری چیزیں، بہت اچھی اچھی باتیں اور ان کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، زندگی میں کیوں نہیں کر پاتے؟ کب کریں گے ہم زندگی میں ان علماء کی قدر؟ اصل میں ہمارا پروگرام ہے ہی نہیں ہے قدردانی کے، اسی لیے اس وقت کرتے ہیں جب کر کچھ نہیں سکتے۔ اگر کرنے کا پروگرام ہو تو زندگی میں کریں،
تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی توبہ کروں، اور جتنے بھی پوری دنیا میں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عملی چیز کی طرف آئیں گے تو ہم ان کے نقش قدم پر ہیں، ورنہ خالی باتیں کر دینا اور وفات کے اوپر بڑے بڑے کلمات کہہ دینا تو یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے. یہ ایمان سے اور اعمال سے بھاگنے والی اور دوری کی باتیں ہیں. اس لیے سچے دل سے توبہ کی جائے، اور دلوں میں جو دنیا کی محبت آ چکی ہے اس کو اللہ سے مانگ کر اور ایسے اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اسی کی برکت سے انشاءاللہ یہ چیزیں بحال ہوں گی اور بہتری آئے گی.